بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں جماعت کی تدریس اردو کے لیے آپ کا معلم منیب الحسن حاضر ہے۔ اب سے پچھلے اسباق میں ہم نے افسانے، ناول، ڈرامے اور مضامین نگاری کی اصناف پر بحث کی تھی اور یہ جاننے کی کوشش کی تھی، لیکن ہم یہ بھی دیکھیں گے آج کہ اردو میں مضمون نگاری کا آغاز کیسے ہوا اور علی گڑھ تحریک یا سر سید احمد خان کا اردو کی مضمون نگاری کے حوالے سے کیا کردار ہے۔ سر سید احمد خان کا نام ہمارے طلباء کے لیے نیا نہیں، وہ اس سے پہلے انہیں ایک سیاسی رہنما، ایک علمی اور تعلیمی عمل کی اہم شخصیت کے حوالے سے جانتے ہیں، لیکن آج ہم یہ دیکھیں گے کہ سر سید نے اردو نثر میں کیا کمالات دکھائے ہیں اور ان کے لکھے گئے جو مضامین تہذیب الاخلاق نامی رسالے میں چھپے، ان مضامین میں سے کون سے ایسے مضامین ہیں جن سے ہمیں آگے زندگی میں تعلق یا واسطہ پڑ سکتا ہے۔ ہماری جماعت کی کتاب میں امید کی خوشی نامی سر سید احمد خان کا مضمون شامل ہے اور اس مضمون میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ انسانوں کی زندگی میں امید کیا کردار ادا کرتی ہے، لیکن امید کی خوشی پڑھنے سے پہلے اس کا خلاصہ یا اقتباسات یا پھر سوال جواب جاننے سے پہلے ہم سر سید احمد خان کے کردار کے بارے میں جانیں گے۔ سر سید احمد خان اردو کے عناصر خمسہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی تعلیمی بہتری کے لیے بہت سے اقدامات اٹھائے، گو کہ ان اقدامات کو آج بھی بہت سے طبقات میں پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، کیونکہ سر سید احمد خان نے بہرحال مسلمانوں میں جدید فکر کو روشناس کرنے کے لیے بہت سی انگریزوں کی ایسی تراکیب سے کام لیا جس کی وجہ سے مسلمان قوم ذہنی پستی کا شکار ہو گئی، لیکن اردو ادب میں سر سید کی خدمات سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور ہم نے بھی ایک سیاسی رہنما سے زیادہ ایک تعلیمی رہنما کے طور پر سر سید کی خدمات کو جانچنا ہے۔ اردو کی ابتدائی نثر مکفّہ و مسجع تھی، اس میں صوفیاء کرام نے کچھ کمال دکھائے، لیکن سر سید احمد خان نے اس نثر کو جھاڑ پہنچ کر اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ سر سید احمد خان نے تہذیب الاخلاق میں بہت سے مضامین لکھے، ان مضامین میں سے ایک امید کی خوشی آج آپ کے زیر سماعت ہے۔ دنیا میں انسان بہت سارے سہاروں کے آگے بڑھتا ہے۔ جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے والدین اسے سہارا دیتے ہیں، جب وہ کسی کلاس میں پڑھنے کے لیے پہنچتا ہے تو اس کے ہم جماعت اور اس کے اساتذہ اسے سہارا دیتے ہیں۔ الغرض زندگی کے ہر موقع پر انسان کو کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن سر سید نے اس مضمون میں یہ بتایا ہے کہ امید سے بڑا انسان کا سہارا کوئی نہیں، کیونکہ جب انسان چھوٹا ہوتا ہے یا بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے والدین کو اس سے بہت سی امیدیں ہوتی ہیں، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کام کرنے والوں کو اس سے امیدیں ہوتی ہیں، جب اس کی شادی ہو جاتی ہے وہ اپنا گھر بار ایک کر لیتا ہے تو اس کے چاہنے والوں کو، اس کے گھر والوں کے علاوہ بھی بے حد لوگوں کو اس سے امیدیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا امید ایک ایسی چیز ہے جو ماں کی گود سے لے کر انسان کے زندگی میں آخری گوشے تک اس کے ساتھ رہتی ہے۔ سر سید نے اس مضمون میں امید کو ایک ہتھیار کے طور پر دکھایا ہے، لہٰذا جو لوگ اس سبق کو پڑھ کر اس کا خلاصہ کرنے کی کوشش کریں گے ان سے التماس ہے کہ وہ اس سبق کو ایک دلچسپ مضمون کے طور پر پڑھیں اور یہ دیکھیں کہ ان کی زندگی میں امید کا کیا کردار ہے۔ کبھی نمبر کم آنے پر وہ اللہ سے امید لگاتے ہیں تو کبھی اچھے نمبر آنے پر اللہ سے یہ امید لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ اس سے زیادہ اور اس سے اچھا بھی ہمیں عطا کر سکتے ہیں۔ دنیا کی ہر کامیابی اور ناکامی کے پیچھے امید کا تعلق ہے۔ ہر نا امیدی انسان کو مایوسی کے گڑھے میں لے جاتی ہے اور ہر امید اس گڑھے میں روشنی کی کرن پیدا کرتی ہے۔ سر سید نے روشنی کی اس کرن کو امید کی کرن سے تعبیر کی ہے اور اس سبق میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ جب وہ اندھیری کوٹھری میں بند تھے یا جب ان کے بھائیوں نے ان سے دشمنی کرتے ہوئے انہیں ایک کنویں میں ڈال دیا تھا تو یہ امید ہی تھی جو ان کا سہارا تھی۔ لہٰذا ہمیں بھی امید سے بچنا نہیں چاہیے، امید کو ساتھ رکھنا چاہیے اور امید کی خوشی کی وجہ سے ہی ہماری زندگی میں بہت سی کامیابیاں اور ترقیاں جنم لیں گی۔ اس سبق کا خلاصہ کرتے ہوئے جو آپ سے میں نے گزارش کی، درخواست کی کہ اس کو امید کے ایک اہم مضمون کے طور پر پڑھیں، سبق سبق کے طور پہ نہ پڑھیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اقتباسات کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ جو قیدی والا اقتباس ہے جہاں پر حضرت یوسف کا ذکر ہے وہاں سے سوال بھی آ سکتا ہے، اس کو بھی دھیان سے پڑھیے گا کہ وہ کس قیدی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے کہ امید کی خوشی میں ماں باپ کی امید کس سے لگائی گئی ہے، تو ظاہر ہے وہ والدین سے امید کی ذکر کی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اساتذہ کی امید کس سے ہوتی ہے، تو اساتذہ کی امید طلباء سے ہوتی ہے۔ اسی طرح اس قیدی کی امید کا پوچھا جائے کہ قیدی کو کس سے امید تھی، تو قیدی کو اللہ کی ذات بابرکت سے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی مجھے اس مشکل سے باہر نکالیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف پہ لگے گناہ کے الزام کو بھی ثابت کیا کہ وہ غلط تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بے گناہی بھی ثابت کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پورے مصر کا حکمران بھی بنایا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ امید نے حضرت یوسف کا سفر کہاں سے شروع کیا اور کہاں لے جا کر ختم کر دیا۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں بھی امید کیا کردار ادا کر سکتی ہے۔ لہٰذا ایگزامینر بھی اس امید پر آپ کو سوال دے گا کہ آپ اس
امید کے سہارے اس سوال کو اٹیمپٹ کر لیں گے. لہٰذا اس سبق کے اقتباسات بھی اہم ہیں, خلاصہ بھی اہم ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کبھی کبھار اس سے قیدی والا اقتباس بھی آ سکتا ہے. اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم قومی ہمدردی اور رشتہ ناتا نامی سبق کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ.